اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 102 تک پڑھا اور سنا تھا۔ یقیناً ساتھیوں، جیسے جیسے یہ کتاب آگے بڑھ رہی ہے آپ کے اندر اس کتاب کے بارے میں یعنی اس سے اور آگے پڑھنے اور سننے کے بارے میں آپ کا جو ہے شوق بڑھتا جا رہا ہوگا، اور آپ کو یقیناً میری ویڈیوز کا انتظار ہوتا ہوگا کہ جہاں پر ہم نے اپنی ویڈیو ختم کی ہے آپ کو اس سے آگے کے صفحات کے بارے میں جلد سے جلد آگاہی حاصل ہو۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 103 سے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اور کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور سوائے زمانے کے ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل ستارہ پرستی رائج تھی، ان میں سب سے بڑے اور اہم سورج اور چاند تھے۔ خداوند تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش سے منع فرمایا۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، شعرا آسمان کا روشن ستارہ ہے۔ مصر و عرب کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے معبود بنا لیا۔ پھر ارشاد الہی ہے، سورہ نجم آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی خدا شعرا کا رب ہے۔ اہل عرب میں کوئی قبیلہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتا اور ان کی پوجا کرتا کہ وہ شفاعت کریں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نجم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے رکھتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ پاک ہے اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے ہیں یعنی بیٹے ٹھہراتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کا ترجمہ ہے، اور نہ یہ کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب ٹھہراؤ۔ عرب کے بعض گروہ یا قبیلے جنات کی الوہیت کے قائل تھے اور جنات کو خدا کا عزیز سمجھتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ سورۃ سبا آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر ایمان لانے والے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کی مشرکانہ عقائد کی جا بجا تردید کی ہے۔ عرب میں یہودی، عیسائی، مجوسی، سابئین اور دین حنیف کے پیروکار بھی تھے، لیکن سب میں مشرکوں کے عقائد بدرجہ اتم موجود تھے۔ کعبے میں 360 بت رکھے تھے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے مجسمے تک رکھے تھے۔ ہر قبیلے کا بت الگ
مبارک تھا۔ قبیلہ حمیر یمن میں آباد تھا اور آفتاب پرست تھا۔ قبیلہ کنانہ چاند کو پوجتے اور قبیلہ بنی تمیم بھی اس کی پرستش کرتے۔ قبیلہ قیس شیرہ، اسد اور عتادر کی پوجا کرتے۔ قبائل لخنم و جذام مشتری کی عبادت کرتے۔ طائف کا قبیلہ ثقیف لات کی پرستش کرتا تھا۔ عزا کی مکہ میں قریش و کنانہ پوجا کرتے۔ مدینہ میں اوس و خزرج اور غسان قبیلہ منات کو خدا مانتے۔ ود کی روت الجندل کے قبیلے کے لوگ عبادت کرتے۔ سوا، یاغوث، یعوق، ہزل، فدھج اور یمن کے دوسرے قبائل کا خدا ہمدان تھا۔ سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبے کی چھت پر نصب تھا۔ اہل قریش جنگ میں اسی سے مدد مانگتے اور اس کی بڑائی میں نعرے لگاتے۔ سب سے قدیم بت منات کا تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدیہ کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ جب کعبے کا حج کرتے تو اس پر قربانی چڑھائے بغیر احرام نہیں اتارتے تھے، لیکن تمام اہل عرب ان سب باتوں کے باوجود عالم کے خالق کے اکبر کو اللہ کہتے، کعبے کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بعثت سے قبل دنیا کی حالت۔ اسلام ایک ایسے زمانے میں طلوع ہوا جب یہ کرۂ ارض انتہائی گمراہی کی حالت میں مبتلا تھا، اخلاقی معیار قائر مذلت میں گر چکا تھا۔ اس وقت پورے خطۂ ارض کے لیے کسی بہت بڑے پیغمبر کی ضرورت تھی۔ باوجود اس کے کہ بے شمار پیغمبر دنیا کے ہر خطے میں مبعوث ہوئے، لیکن 6 صدی عیسوی تک کسی کا صحیح عقیدہ باقی نہیں رہا تھا۔ توحید کا نام اور اس کی روشنی دنیا سے معدوم ہو چکی تھی اور ظلمت کی تاریکی ہر 4 سمت پھیل چکی تھی۔ مصر و روم اور یونان جو کبھی بام عروج پر تھے، ان کی مذہبی، اخلاقی اور معاشی حالت آسمان سے گر کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ وہاں خدا کی عبادت کے بجائے سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی پرستش ہوتی اور ان کے لیے باقاعدہ معبد بنے ہوئے تھے۔ ان میں جانوروں کے علاوہ انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ مٹی پتھر سے لے کر سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے اصنام تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے تزکیہ نفس کو فراموش کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کی شمع کی روشنی بھی کوہ طور کی مانند جل کر ختم ہو گئی تھی۔ زرتشت نے روحانیت کا جو چراغ روشن کیا تھا وہ انسانوں کے خون سے بجھ چکا تھا۔ گوتم بدھ نے روح کی شانتی کے لیے جو نروان حاصل کیا تھا وہ بھی حوادث زمانہ کی نذر ہو چکا تھا، اور بدھ کے پیروکار رہبانیت اختیار کر کے جوگی بن گئے تھے اور دنیا سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اب انسانوں کی جگہ درندے تھے جو ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ ہر قوم، ہر قبیلہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ انسان کی روح ملکوتی نفس امارہ کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھی۔ عدل و انصاف، عصمت و عفت اور پاکیزگی کے الفاظ لغت میں بھی معدوم ہو چکے تھے۔ اللہ کا نام اور اس کی عبادت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت مصر، یونان، شام، کلدانیہ اور بابل کی عظمت دم توڑ کر ایک افسانہ بن گئی تھی۔ خود عرب اور اس کے آس پاس کی بڑی حکومتیں مثلاً نابتی، حمیری،
سبا وغیرہ عرصہ دراز ہوا مٹ چکی تھیں اور کہیں کہیں ان کے کچھ آثار قدیمہ ہی موجود تھے۔ عرب کی ہمسایہ سلطنت فارس تھی جو کبھی اپنے اوج کمال پر تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 150 سال قبل ہی اس کی شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ برائے نام حکومت بادشاہ عیاش ظالم، بے انصاف اور خود غرض تھے۔ قوم صداقت، اخلاص اور ہر خوبی سے مبرہ تھی اور ظلم کی چکی میں پسی ہوئی تھی۔ ملک کو خانہ جنگی، بغاوت اور بدامنی نے بے جان کر دیا تھا۔ مزید برآں ایران اور بابل سے ستارہ پرستی کی وبا آ گئی تھی۔ ابراہیم زرتشت نے جو توحید کا سبق دیا تھا اس کو مانین یزداں اہرمن، نور و ظلمت، خیر و شر اور دو خداؤں کے چکر میں الجھا کر گورکھ دھندا بنا دیا تھا۔ عیسائیت اور مجوسیت کو ملا کر اس نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی اور ایک عجیب و غریب فارمولہ تیار کر کے لوگوں کے دل و دماغ کو انتشار میں مبتلا کر دیا۔ اخلاقی کیفیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماں، بہن اور بیٹی کا کوئی تقدس باقی نہ تھا۔ یزگرد ثانی 5 عیسوی میں بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی اور پھر اس کو قتل کر ڈالا۔ ان مذاہب و اقوام میں عورت کی جو حیثیت تھی یا جیسا سمجھا جاتا تھا وہ ان کے ادبی جزیات سے معلوم ہوتی ہے اور شاہنامہ فردوسی میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ عورتوں کو بے وفا، بد اخلاق اور بے اعتماد سمجھتے تھے یا ان کو اس قدر آزادی اور بے راہ روی دی گئی تھی جیسی کہ آج کل مغرب میں نظر آتی ہے۔ سلاطینوں امراء رعایا کے خدا بن گئے تھے۔ وہ خود کو سجدہ کراتے تھے، دربار میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا اور امراء کو کسی جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ ملک کے بڑے حصے میں عیسائیوں اور زرتشتیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی۔ کبھی عیسائی سورج دیوتا کے معبد کو توڑ دیتے یا آتش کدہ کو گرا دیتے اور کبھی زرتشتی کلیساؤں اور گرجاؤں کو توڑ پھوڑ کر آتش کدے بنا لیتے۔ یہودیوں پر سخت ترین مظالم ڈھائے جاتے جن کا تذکرہ تورات کے قصہ السیر میں ملتا ہے۔ اگر یہودی فاتح ہوتے تو وہ بھی ایسے ایسے ظلم عیسائیوں پر توڑتے کہ زمین تھرا اٹھتی، جن کی تفصیل گبن نے لکھی ہے۔ 531 عیسوی میں قباد بادشاہ کی جگہ خسرو نوشیروان نے لی، جو اگرچہ ایرانیوں میں اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھا، مگر اس کو بھی یہ لقب ہزاروں بے گناہوں کے قتل سے ہاتھ رنگنے کے بعد ملا۔ اس سے قبل قباد اول ابن فیروز کے پرآشوب زمانے میں مزدک نام کا ایک شخص تھا جس کی یہ تعلیم تھی کہ دولت اور عورت کسی کی ملکیت نہیں ہے، مرد کو حق ہے کہ جس عورت کے ساتھ چاہے وقت گزارے۔ اس مذہب کو امراء اور عوام نے بخوشی قبول کیا اور خود قباد نے اس کو بہت فروغ دیا۔ ظاہر ہے اس قدر بے راہ روی اور اخلاقی پستی ہو گئی کہ قوم و ملت ذلت کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جب نوشیروان تخت نشین ہوا تو مذہبی لحاظ سے اس نے زرتشت کے عقائد کو فروغ دینا شروع کیا اور زرتشت مذہب کو زندہ کیا، لیکن اس کا بیٹا
نوشہزاد تثلیث کا قائل تھا، وہ عیسائی ہو گیا اور عیسائیوں سے مل کر زرتشتیوں سے جنگ کی اور قتل ہوا۔ 579 عیسوی میں نوشیروہ کے انتقال کے بعد ہرمز چہارم ایران کا بادشاہ بنا۔ ایران کا سیاسی زوال شروع ہو ہی چکا تھا۔ غرض یہ کہ ایران کے آتش کدے میں تپش تھی، نہ شعلہ نہ چنگاری۔ یونان کے زوال کے بعد روم سب سے بڑی سلطنت سمجھی جاتی تھی، لیکن ایران ہی کی طرح وہ بھی دیمک زدہ تھی اور کھوکھلی ہو چکی تھی۔ یہ تمام عالمگیر برائیاں بجنسا وہاں بھی قوم و ملک کو کمزور ترین بنا چکی تھیں۔ یہاں عیسائی مذہب بے شمار فرقوں میں منقسم ہو کر کمزور ہو چکا تھا اور وہ 3-4 خداؤں کے قائل ہو گئے تھے: باپ، بیٹا، روح القدس اور مریم۔ تقریباً یہی حالت دنیا کے تمام ملکوں کی تھی۔ ہندوستان میں بھی مذہبی عقائد کے لحاظ سے کافی ابتر حالت میں تھا، پھر بھی اس کا شمار دنیا کے متمدن ملکوں میں ہوتا تھا جہاں پر ہندو مت، بدھ مت اور جین مت کے پیروکار موجود تھے، لیکن ہندوستان میں بت پرستی عام تھی۔ عورتوں کو محکوم اور غلام بنا کر بہت برا سلوک کیا جاتا، یہاں تک کہ بیوہ عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا۔ اس عہد میں ذات پات کی تفریق اپنے عروج پر تھی۔ شودروں کے نام پر باقی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا۔ انہیں تہذیب، تعلیم اور دین و درہم سے دور رکھا جاتا، یہاں تک کہ اگر وید کی آواز ان کے کان میں پڑ جاتی تو سیسا پگھلا کے ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا۔ اخلاقی حالت: عہد جہالت دنیا کی اس حالت کا نام ہے جو اسلام سے قبل دنیا کی تھی۔ قرآن مجید نے اسے جہالت کا عہد لکھا ہے کیونکہ اس وقت انسانیت مردہ ہو چکی تھی، روحانیت کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ہر قسم کی برائی چھپ کر نہیں بلکہ علی الاعلان کی جاتی۔ ان اعمال و خصائل کی لمبی فہرست ہے۔ خبائث کی گھر گھر بھٹیاں تھیں، شراب اس قدر عام تھی کہ 100 سے زائد تو اس کے نام تھے۔ دوست احباب مل کر ایک دوسرے کے گھر بیٹھتے، خوب شراب پیتے اور جوا کھیلتے، اور اس طرح جوئے کی بہت ساری اقسام تھیں۔ ملکوں اور قوموں کی ذلت میں گرنے کی ایک بڑی وجہ زنا بھی ہے۔ اہل عرب اس خبیث مرض میں بھی مبتلا تھے۔ واہیات، لچر اور مبتذل واقعات کو شعراء فقریہ اپنے قصائد میں بیان کرتے اور وہ پھر زبان زد خاص و عام ہو جاتے۔ پیشہ ور خواتین اپنے گھروں کے سامنے جھنڈیاں لگا کر بیٹھ جاتی، لونڈیوں سے بھی ذلیل پیشہ کرایا جاتا۔ اسی طرح نکاح کی بھی مختلف اقسام تھیں جو اسی زمرے میں سے آتی ہیں۔ خون چوسنے کا ایک طریقہ سود ہے، وہ عام رائج تھا۔ عرب کے لوگ سودی لین دین کرتے تھے اور لوگوں کی نس نس میں سے خون چوس لیتے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے۔ قبیلوں کی آپس میں دشمنی کی وجہ سے نسل در نسل غارت گری چلتی اور بدلہ لینا لازمی سمجھا جاتا۔ رہزنی بدوؤں کا خاص ذریعہ معاش تھا۔ صرف بدو ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چوری کو برا فعل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے آتے، آپ پہلے ان سے عہد لیتے کہ وہ آئندہ چوری نہیں کریں گے۔ معمولی تنازعوں پر نسلوں تک لڑائی ٹھن جاتی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا۔ ایسے میں اسلام کا آفتاب ظلمت کے آسمان پر طلوع ہوا، ہر آنکھ اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ دعائے خلیل کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور رحمت للعالمین کا ظہور ہوا۔
تو دوستوں اور ساتھیوں، انشاءاللہ میں اپنی آنے والی نئی ویڈیو میں اس کتاب کا باب دوم پڑھنا شروع کروں گی۔ یہاں تک یقیناً آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ دنیا جب بنی تو کس طرح کے مذاہب نسل در نسل چلتے رہے، اور پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انشاءاللہ دوسرے باب کے ساتھ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ